أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا پھر مختلف ہو گئے، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلاف کا فیصلہ ہو گیا ہوتا. گزشتہ آیت مبارکہ میں شفاعت کے حوالے سے بات بیان فرمائی گئی کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان، مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان جو فرق ہے شفاعت کا، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان کو معبود سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ کے اذن کے بغیر وہ سفارشی بناتے تھے. ہم انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء کرام کو جو سفارشی بناتے ہیں، نہ تو ان کی عبادت کرتے ہیں بلکہ اللہ کے مقربین بندے سمجھتے ہیں، اللہ کے خاص بندے، اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، کیونکہ عبادت صرف اللہ ہی کی جاتی ہے. اور اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، جیسا طریقہ اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو بیان فرمایا ہے، اسی کے مطابق ہم سفارشی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہم بناتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کو. تو یہ قطعاً نہ تو شرک ہے اور نہ گمراہی ہے، بلکہ پوری امت کا یہی عقیدہ ہے اور اس کا یہی مطلب ہے. ان آیات کو، اس آیت مبارکہ اور اس جیسی دیگر بہت ساری آیات مبارکہ کو پڑھ کر مسلمانوں کو کافر، مشرک، دائرہ اسلام سے خارج کہنا، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، سراسر ناانصافی ہے. بہت ساری احادیث مبارکہ کا انکار ہے، کفار کی آیات مسلمانوں پہ چشمہ کرنا ہے، جو آیتیں کفار کے لیے اتری ہیں وہ مسلمان اس سے مراد لینا، یہ انتہائی بری اور کبھی حرکت ہے، غیر معتبر تشریح ہے، جس کا شریعت سے، اسلام، قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ امت، پہلے سب کے سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف ہو گیا. تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے قابیل و حابیل کے قتل کے وقت، اس وقت تک جو ہے وہ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، دین اسلام پر تھے. کہ اسلام جو ہے وہ شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو دین اللہ کو پسند ہے اور جو دین تھا وہ سب کا مسلمانوں کا ایک ہی تھا، اور وہ اسلام تھا. اور اب بھی الحمدللہ ہمارا بھی دین اسلام ہی ہے. تو سب لوگ جو ہے وہ دین اسلام پر تھے. اس کے بعد جو ہے وہ قتل کے بعد اختلافات رونما ہوئے. ان میں بہت ساری اقوال ذکر فرمایا مفسرین نے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر تھے، پھر جو ہے وہ ان میں اختلاف ہوا. حضرت نوح علیہ السلام پھر ان لوگوں کی طرف بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے کہ ان اختلافات کو ختم کیا جا سکے. لیکن یہ اختلافات جو ہے وہ یوں ہی شروع ہوئے، آج تک جو قائم ہے، قیامت تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں، ان کی کشتی سے جب لوگ اترے تو سب کا جو ہے وہ ایک ہی دین تھا، لیکن کشتی سے اترنے کے وقت جو ہے وہ سب لوگ ایک دین پر تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اختلافات ہوئے. دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے. ان کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا شخص آیا کہ جس نے دین میں تبدیلی کی، عمر بن لحی. اس قول کے مطابق جو ہے وہ
الناس سے مراد سارے خاص لوگ ہیں عرب کے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسان جتنے بھی مسلمان بچے پیدا ہوتے ہیں سب، یا اس کے علاوہ جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں سب کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بچے کو مسلمان ہی پیدا کیا جاتا ہے، بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ بچہ مسلمان کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پہ۔ تو جو فطرت سلیمہ ہے یعنی پیدائش کے وقت وہ تو یہی تھی، لیکن بعد میں پھر اختلاف ہو گیا اور کسی نے اپنے بچے کو یہودی بنایا، کسی نے عیسائی بنا دیا۔ تو اس میں پہلا قول فرماتے ہیں کہ بظاہر پہلا قول درست ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو زمانے کے لوگ تھے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ تو اس وقت اختلاف ہوا، اس اختلاف کی وجہ سے اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، کس چیز کے متعلق؟ قیامت تک جو وہ قیامت میں اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اس وقت تک ان چیزوں کو مؤخر نہ کیا ہوتا۔ اگر اس وقت تک یہ بات نہ ہو چکی ہوتی کہ کفار کو مہلت دی جائے گی، یہ جو اختلاف رونما ہوئے ہیں اللہ ان سب کا یہ پہلے فیصلہ فرما دیتا۔ لقضی بینہم، ان کے جو باہمی اختلافات ہیں اللہ ان سب کو جو ہے وہ عذاب کی صورت میں، عذاب کو نازل کرنے کی، عذاب کو اتارنے کی صورت میں اللہ رب الجلال ان کا فیصلہ فرما دیتا، اور ان سب کو جو ہے وہ عذاب کی صورت میں ایک تو ہلاک کیا جاتا، ان پر عذاب کو اتارا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزل اتاری گئی علیہ نبی پر آیۃ من ربہ، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ فقل، تو آپ فرما دیجئے انما الغیب للہ، بے شک غیب تو اللہ ہی جانتا ہے، غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ فانتظروا، تو انتظار کرو تم، انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، انتظار کر رہا۔ ہمیشہ سے اہل باطل کا، راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ دلیل دینے سے عاجز آ جاتے ہیں تو پھر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی تک تم نے دلیل پیش نہیں کی۔ ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایسی بات ڈالنے کے لیے کہ جتنے بھی دلائل دیے گئے ہیں یہ ایک بھی دلیل نہیں دی گئی۔ اکثر مناظروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ جو مخالف ہے، جو مد مقابل ہے، کسی مسئلے میں جو کہ مناظرہ ہوا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تاکہ جو اختلافات ہیں، جو انتشار ہے، جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے ایسا اختلاف اٹھا ہے، تو لہذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور صحیح مسئلہ جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے مناظرہ کیا جاتا ہے، ثواب کے لیے مناظرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن فی زمانہ یہی صورتحال ہے کہ حق کو قبول کرنے کی بجائے اگر دلائل مضبوط آ جائیں سامنے تو پھر ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ کوئی دلیل نہیں پیش کی گئی۔ تو لہذا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کی بات ڈالنا تاکہ لوگ جو ہے وہ مغالطے میں پڑ جائیں کہ ابھی تک دلائل پیش نہیں کیے گئے، یہ کیسی بات ہے۔ تو کفار کی بھی یہی حالت تھی، انہوں نے کہا کہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اب قرآن مقدس نازل ہو چکا ہے، ایسی روشن اور زبردست دلیل ہے کہ یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ بھی ایک آیت کی مثل توڑ نہیں پیش کر سکے۔ باتیں تو انہوں نے بڑی کی اور بڑے ادب کے لحاظ سے، یعنی عربی ادب میں وہ فصاحت و بلاغت میں پوری دنیا پر ان کا ایک جو وہ سکہ چلتا تھا، لیکن وہ اس سے عاجز تھے۔ تو وہ معلوم تو تھا ان کو کہ اب قرآن مقدس نازل ہو چکا ہے، یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس نے سب کو عاجز کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اب نشانی تو نازل ہو چکی ہے قرآن مقدس،
ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر عمل کرتے، اطاعت کرتے، لیکن وہ آگے سے ایسے کہنے لگے لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اللہ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ نشانی تو آ چکی ہے قرآن مقدس، پھر بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ انما الغیب للہ، غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ غیب ذاتی مراد ہے، اور واقعی غیب ذاتی اللہ ہی کا خاصہ ہے، یعنی بغیر کسی کے جانے اللہ غیب جانتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام جو غیب جانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، ذاتی غیب ان کا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی پیچھے بھی کئی جگہ پہ گزر چکی ہے، بہت سارے مقامات، جس جگہ بھی غیب کی نفی ہے، جس جگہ بھی غیب کے علم کی نفی ہے وہ ذاتی علم غیب ہے، یعنی جو کسی کا عطا کردہ نہ ہو، اور وہی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، ساری دنیا رب کی ہی محتاج ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی جو غیب کا علم عطا فرمایا تو وہ اللہ رب الجلال نے۔ اب جو یہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ بتائیے قرآن میں حضور کا علم غیب کہاں سے ثابت ہے، یہ دیکھو یہاں تو لکھا ہے کہ غیب صرف اللہ ہی کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو حضور علیہ السلام کے غیب کی بات ہے اس کی نفی کیا موجود ہے؟ اس کی نفی تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، حضور کے پاس غیب نہیں ہے۔ یہ جو غیب کی بات ہے، یا جس جگہ بھی فرمایا گیا انما الغیب للہ، ہمارا اس پر عقیدہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، تمام امت مسلمہ کا رہا ہے اس پر ایمان، اور ہے اور رہے گا۔ ہاں، جو کسی کا عطا کردہ نہ ہو وہی تو خاصہ خداوندی ہے، وہی غیب تو خاصہ خداوندی ہے، اور جو اللہ کا عطا کردہ ہو وہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرے، کسی کو بتائے اپنا غیب، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ جن میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ رب الجلال ہی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے، اس کی شان نہیں کہ وہ کسی پر اپنے غیب کا اظہار کرے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی ایک پر بھی اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، الا استثناء فرما دیا من ارتضی من رسول، کہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو اب یہ تمام قرآن کی آیات موجود ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یہاں پہ تمام مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا اللہ رب الجلال نے ہم نے علم لدنی عطا فرمایا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ علم غیب، امور غیبیہ پر مطلع فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے۔ یہ تمام باتیں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک غیب ذاتی ہے اور ایک عطائی ہے۔ غیب ذاتی وہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، وہ مخلوق کے لیے ماننا کفر اور شرک ہے۔ یہ تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے۔ یہ غیب ذاتی فقط اللہ وحدہ لا شریک ہی کا خاصہ ہے، یعنی جو کسی کے عطا کرنے سے نہ ملا ہو، اللہ نے سب کو عطا کیا، انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو وہ غیب عطائی ہے، اور غیب عطائی یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ تو فرمائے کہ انما الغیب للہ، غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے غیب۔ انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں، یعنی ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے انہوں نے انکار کیا تو کہ گویا معجزات انہوں نے، اور قرآن پاک کی وہ نشانی ہی شمار نہیں کرتے تھے، یعنی قرآن پاک کو وہ معجزہ اور نشانی نہیں شمار کرتے، اس لیے تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اترتی کوئی ایسی نشانی رب کی طرف سے جس کو ہم دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام سے فرمایا آپ اس سوال کے وقت فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دلائل، یہ جو دلائل قائم کیے گئے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نازل ہونا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان پلے بڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جو ہے وہ تمام لوگوں کے تمام زمانے ان کی آنکھوں کے سامنے چکے گزرے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا حال مبارک
آپ کے اخلاق ان سب کے سامنے تھے. وہ سب کے سب جانتے تھے کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے نہ کبھی کسی استاد سے پڑھا ہے. ایک مرتبہ قرآن مقدس آپ پر ظاہر ہوا اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں. یعنی ایسا کلام نازل ہوا کہ بندے مخلوق ایسے لوگ کہ جن کو ناز تھا اپنی فصاحت بلاغت پر، اپنی شاعری پر، اپنے کلام پر، کہ وہ جب کلام لکھتے تو کعبہ شریف کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے. دوسرے لوگ آتے تو پھر اس کا توڑ پیش کرتے. اتنی اعلیٰ شاعری وہ اب بھی موجود ہے. ان زمانے جاہلیت کی شاعریاں آپ بھی موجود ہیں. دیوان حماسہ ہے، دیوان متنبی ہے، مقامات حریری ہے، اور جیسے نظامی کی شامل کتب ہیں، پڑھائی جاتی ہیں بڑی درجات میں. 7ویں 8ویں سال میں وہ درجات میں کتابیں یہ تمام پڑھائی جاتی ہیں صرف فصاحت و بلاغت کے لیے، کیونکہ وہ ایسے زبردست الفاظ استعمال کیے گئے تھے اور وہ شاعر لوگ تھے، لیکن تھے چونکہ زمانے جاہلیت کے. لیکن قرآن کے مقابل قرآن کی ایک آیت کی مثل وہ آیت پیش نہ کر سکے. تو یہ تمام چیزیں جب ان کے سامنے موجود تھی تو پھر یہ کہنا انتہائی ہٹ درمی ہے. یعنی حضور علیہ السلام خود قرآن لکھتے ہیں یا اور اس قسم کی اوٹ پٹانگ قسم کی جو باتیں کہتے تھے، کیونکہ ان کے حضور علیہ السلام کے تمام احوال ان کے سامنے تھے. تو ایسی کتاب جس کا کوئی ایک آیت کا بھی توڑ نہ پیش کیا جا سکے، اس کے باوجود ایسی بات کہنا یہ انتہائی جہالت اور ہٹ درمی ہے. یہ حسد اور بغض کی وجہ سے ہے، کیونکہ پھر ایسا کلام کہ جس کا توڑ ہی نہ ہو سکے وہ بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں. تو لہذا فرمایا گیا کہ یہ قرآن کریم کے یہ معجزہ قاہرہ ہونے کی دلیل ہے. اور جب ایسی دلیل مضبوط قائم ہو جائے تو اس بات نبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے. ایسی دلیل بیان فرما دی، ایسی نشانی ہے کہ جو ہے وہ جس کا توڑ نہیں پیش کیا جا سکتا. ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے. تو یہ امر غیب ہوا، اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ عز و جل کیا کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے اس کی مرضی. لیکن بہرحال نبوت تو ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت قاہر معجزات سے اپنے کمال کو پہنچا. یعنی ایسے دلائل قائم کیے، ایسے قاہر معجزات جس کا توڑ ہی کوئی پیش نہ کر سکا. تو لہذا اس صورت میں کوئی اور نشانی طلب کرنا یہ انتہائی ہٹ درمی ہے، جیسے کہ کفار نے اختیار کیا. اس آیت میں اہل باطل کا جو طریقہ بیان ہوا اس کی کچھ جھلک بعض اوقات ان افراد میں بھی نظر آتی ہے جو خود کو اہل علم مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر انتہائی شاکرانہ طریقے سے وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے اور انہیں کفر و گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب خوف خدا رکھنے اور مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے علماء کی طرف سے ان کی علمی گرفت کی جاتی ہے تو یہ کہہ کر لوگوں کی نظروں میں اس کی وقعت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جا سکے. کیسے جواب دیا جائے گا کہ جب توڑ نہیں پیش کیا جا سکتا، قابلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے اور حق کے سامنے جو ہے وہ باطل ہمیشہ جو ہے وہ زیر ہی رہتا ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ اے کاش یہ اس بات پر غور کر لیں کہ علم کے باوجود ان کا مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و نظریات سے جدا رستے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو نہیں. یعنی چیز حق بیان کی جا رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خفیہ تدبیر تو نہیں کہ کہیں تم دین اسلام سے ہٹ جاؤ، حق کو قبول ہی تو نہیں کر رہے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو گمراہی سے محفوظ و معمول فرمائے اور عقائد اہل سنت پر قائم دائم فرمائے.